بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خمس مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، لیکن ایام فاطمیہ ابھی جاری و ساری ہے. جناب سیدہ وہ صدیقہ ہیں جہاں ہر شخص اس صدیقہ کو شہیدہ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے بھی طہارت چاہیے، سوچ کی طہارت چاہیے کہ وہ جناب سیدہ کو، خاتون جنت کو صدیقہ کہہ سکے، جس کے لیے رسول نے صبح و شام یہ لقب دیا ہو. امت کے لیے اس ہستی کو یہ لقب دینا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کا کرم ہے، خدا کا فضل ہے کہ فاطمہ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دشمن مضطرب ہے. اس کے اضطراب سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے رسول کی سیرت پر چلنا ہے. اذا خرج کان آخر عہدہ فاطمہ. جب مدینہ سے باہر جاتے تو جس کے گھر میں سب سے آخر میں جاتے، جسے سب سے آخر میں وداع کرتے، وہ فاطمہ ہوتی تھی. اور جب پلٹ کر مدینہ تشریف لاتے، جس کے گھر میں سب سے پہلے جاتے، وہ فاطمہ ہوتی تھی. ہم اس فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. آج محبین فاطمہ کے لیے 2-4 حدیثیں پیش کروں گا، آپ کی زحمت کو آج جلدی تمام کروں گا روزانہ کی طرح. قال تلک تکون ابنتی فاطمہ. یہ حدیث شیعہ سنی دونوں مصادر میں موجود ہے. شیعہ مصادر میں یہ حدیث تواتر سے موجود ہے، 10 سے زائد معصومین سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے. اور جب ہم مثلا 14 معصومین میں سے کہتے ہیں ایک حدیث 10 معصوم نے بیان کی ہے، تو حدیث سے آشنائی رکھنے والے یا تاریخ ائمہ سے آشنائی رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کتنے مشکل حالات میں ائمہ نے زندگی گزاری ہے اور وہاں سے معارف امت تک پہنچانا کتنا مشکل تھا. اس کے باوجود 10 کے 10 ائمہ نے ایک حدیث پر جب تاکیداً اسے بیان کیا ہے، تو اس تواتر کا کیا مطلب ہے کہ ائمہ معصومین جس حدیث کو سب بیان فرماتے تھے، بے کثرت بیان فرماتے تھے، تو جا کر کہیں ہم تک یہ حدیثیں پہنچتی ہیں. اہل سنت نے بھی بیان کی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ہی سیدۃ نساء العالمین ان اللہ تعالی اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین. جب خلائق کو، تمام مخلوقات کو بعث کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا قیامت کے دن، حشر کے دن، نادا منادی ربنا من تحت عرشہ. عرش خدا کے نیچے سے رب کا منادی صدا دے گا: یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم. جتنے خلائق، انسان نہیں، فرشتے نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو خطاب آئے گا: یا ایھا الخلائق، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم لتجوز فاطمہ بنت محمد. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
سن رکھی ہے ہم نے حدیث، اور آخری دفعہ نہیں ہے جو ہم سن رہے ہیں، ہم سنتے رہیں گے. آج جوانوں کی بھی، بچوں کی بھی تعداد ہے، انہیں بھی سنانا مقصود ہے، اور ہم بھی ہر سال بھی، ہر روز بھی اسے تکرار کریں پھر بھی کم ہے. ہماری حدیثوں میں یہ کتنی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس حدیث کی صحت پر ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اہل سنت میں، ہمارے بھائیوں میں یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ یہ روایت وہاں بھی تواتر سے موجود ہے. حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے صحیح علی شرط الشیخین، یہ روایت شرط شیخین، مسلم اور بخاری کی شرط پر صحیح روایت ہے. علماء یہ اہل سنت نے ابواب باندھے ہیں، باب کا نام یہ رکھا ہے کہ محشر کے دن یہ خطاب آئے گا غضوا ابصارکم. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ابواب ہیں کتب روائی میں. اور دوسرے طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک ابن جوزی نے اس حدیث کے انکار کرنے کے لیے، اس حدیث کا انکار اس کا مقصد تھا، اس کے لیے اس حدیث کے طرق جمع کیے. انکار کرنے والے بھی خدمت کرتے ہیں، اگر کوئی انکار کرنے کے لیے جمع کرے تو اس سے بھی خدمت ہو جاتی ہے. اس نے 9 اصحاب سے نقل کیا ہے. قد روی عن علی عن ابی ایوب عن ابی سعید عن ابی ہریرہ عن عائشہ. اس کے بعد لکھتا ہے کہ امیر المؤمنین سے یہ 4 طرق سے، ام المؤمنین سے یہ 2 طرق سے، پھر عبداللہ ابن عمر سے، انس ابن مالک سے، ابی ہریرہ سے. یہ روایت متواتر ہے. چلے کس لیے تھے؟ انکار کرنے. ثابت کیا ہو گیا؟ تواتر. وہ بھی کیسا تواتر؟ اصحاب رسول کا تواتر. کوئی روایت 9 اصحاب سے نقل ہوئی ہو اور اس درجے تواتر کو پہنچتی ہو، وہ حدیث کے طالب علم سمجھتے ہیں کہ اس تواتر کی کیا اہمیت ہے. اچھا، جب یہ سندن صحیح ہو گئی اور سند میں کوئی اشکال نہ ہوا کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کے دن تمام خلائق جناب سیدہ کی تعظیم میں سر جھکا دیں گے. کوئی شخص، کوئی مخلوق ایسی نہیں رہے گی جو تعظیم میں سر نہ جھکائے. سندن جب یہ بات تمام ہو گئی اور سند کا انکار ممکن نہ ہوا تو پھر دلالت میں اشکال شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث سندن تو ٹھیک ہے لیکن دلالتاً صحیح نہیں ہے. دلالتاً کیا مشکل ہے اس میں؟ کہ قیامت تو دار تکلیف ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی تکلیف، کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں تو سزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی. وہاں غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکاؤ، حکم آئے، آپ کو تکلیف دی جائے. محشر کے دن کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. پتہ نہیں جو بچے ہیں ان تک یہ اشکال پہنچا یا نہیں پہنچا. نہیں پہنچا تو اور اچھا ہے. جن تک یہ اشکال پہنچتا ہے ان کے لیے یہ اشکال جو اس حدیث پر کیا جاتا ہے کہ بھئی قیامت کے دن تکلیف کیسی، حکم کیسا، کہنا کیسا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے دن تکلیف نہیں ہے، خدا کوئی حکم نہیں کرے گا. وہ بھی کس دن؟ جس دن وہ مالک یوم الدین ہے، جس دن کا وہ مالک ہے اور اپنے اقتدار کا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ حکم نہیں دے سکتا. دیکھا کہ اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کا مطلب ہے کہ خدا نے اس دن ہمیں حکم کیسے دے دیا نظریں جھکاؤ. خدا حکم نہیں دے سکتا. جب خدا کہے گا نا اقرأ کتابک، اپنے نام عمل کو خود پڑھ لے، تجھے خود پتہ چل جائے گا تجھے کہاں جانا ہے. جہنمی اپنے نام عمل کو پڑھ کے سیدھا جہنم جائے گا، جنتی اپنے نام عمل کو پڑھ کر سیدھا جنت آئے گا. یہ جو آپ جس فرش عذاب پر ہیں یہ جنت ہے. اختیار سب کو ہے لیکن جو اہل نہیں ہے وہ نہیں آتا ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے. قیامت کے دن بھی جس کے دل میں حب فاطمہ نہیں ہے وہ سیدھا جہنم جائے گا. ہے روایت میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جناب سیدہ وہاں تو حجاب میں ہوں گی اور وہاں پر کنیزوں کی جرمٹ میں ہوں گی، وہاں حوروں کے ساتھ ہوں گی،
اس ہیبت میں، اس عظمت کے ساتھ جب جناب سیدہ آ رہی ہیں تو غضو کا کیا مطلب؟ آنکھیں جھکاؤ کا کیا مطلب؟ اگر حجاب میں نہ ہو تو آنکھیں جھکائیں، اگر نزدیک ہو تو آنکھیں جھکائیں. وہاں تو ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا جو کارواں گزر رہا ہوگا وہ بہت بلندی سے گزر رہا ہوگا، ہم نے کیوں نظریں جھکانی ہیں؟ یہ اعتراض جواب علماء اہل سنت نے دیا ہے. یہ اعتراض میں نے پہلے کہا ہے، حدیث تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم حدیث ہے، متواتر حدیث ہے. تمام مسلمان اس کی سند کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کی دلالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ جو کچھ جن کے دلوں میں مرض ہے ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، وَإِلَّا کسے سمجھ میں نہیں آتا؟ علماء اہل سنت نے جواب دیا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا حجاب برقرار ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ مقام جناب سیدہ کا علم ہو جائے. یہ احترام جناب سیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطاب آئے گا محشر کے دن. خلائق میں سب کو خطاب آئے گا، تمام خلائق اپنی نظریں جھکا لو. یہ کائنات جب خلق ہوئی ہے، انسانی کائنات، اس کی ابتدا تعظیم سے ہوئی ہے. ایک تعظیم کے لیے سجدوں ملائکہ کے سروں کو جھکایا گیا ہے، اور ملائکہ نے جو آدم کو تعظیم کی، اس تعظیم کا محور وہ انوار تھے جن انوار کا محور ابتدا میں آدم تھے. آدم کی تعظیم سے شروع ہونے والی یہ دنیا جب اپنے انتہائی مقام پر پہنچے گی تو اس ولایت کا محور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے تمام جبینیں جھکیں گی اسی نور کی تعظیم کے لیے. غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کو گزرنا ہے. روایت کہتی ہے فاطمہ گزر جائیں گی، اور فاطمہ کے گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بقی مرتہا ممدودا علی الصراط، چادر عصمت صراط پر پھیلی رہے گی. طرف منہ بیدہا وہی فی الجنہ وطرف فی عرصات القیامہ. اس شان سے جب بی بی گزر جائیں گی تمام نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. جب نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو چادر عصمت صراط پر پھیلی ہوئی ہے، ایک طرف جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف عرصات محشر میں پھیلی ہوئی ہے. کتنا نورانی منظر ہے. ہماری آنکھوں میں جناب سیدہ کا نور دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. آپ کو زیارت سے محروم نہیں رکھا گیا ہے. آپ کی زیارت کے لیے چادر عصمت ابھی عرصات محشر میں حاضر ہے. میں 2-4 روایتیں ہیں ان کا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. اول من یدعا الی الجنہ الحمادون، سب سے پہلے جنت کی طرف جنہیں بلایا جائے گا وہ ہیں جو کثرت سے حمد کرتے ہیں. الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں، سختی میں، گرمی میں، سردی میں، ہر حالت میں اللہ کی حمد کرتے ہیں. کون ہیں اللہ کی حمد کرنے والے؟ یہ روایت ابھی بیان کرے گی. سب سے پہلے جنت میں حمادون کو بلایا جائے گا. تسبیح جناب سیدہ پڑھنے والوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا. محشر کا میدان سجا ہوا ہے، ارشاد ہو رہا ہے غضوا ابصارکم، جناب سیدہ گزر گئی ہیں اور مرت فاطمہ عرصات محشر میں ابھی باقی ہے. فینادی منادی ربنا، ایک اور منادی آ رہی ہے. پہلے ندا کیا تھی؟ غضوا ابصارکم. اب ایک اور ندا ہے، یا ایھا المحبون لفاطمہ، اے فاطمہ کو چاہنے والوں،
اے فاطمہ کے چاہنے والوں، میری نظر کے سامنے ابھی سب محبین فاطمہ ہیں، سب حمادون ہیں۔ یا ایھا المحبون لفاطمہ تعلقوا باحداب مرط فاطمہ، فاطمہ کی چادر عصمت کو تھام لو۔ وہ لوگ جو دنیا میں اہل بیت سے، جناب سیدہ سے متمسک رہے ہیں، محبون فاطمہ وہی ہے نا، انہیں وہاں حق تمسک دیا جائے گا، انہیں خطاب آئے گا تعلقوا باحداب مرط فاطمہ، فاطمہ کی چادر عصمت کو تھام لو۔ فلا یبقى محب لفاطمہ الا تعلق بحدبۃ من احداب مرطها، اس چادر کے کسی نہ کسی دھاگے سے متمسک ہو کر یہ محبین فاطمہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ یہاں 1000 فئام، اب یہ کتنی تعداد ہے یہ صرف ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کئی ملین بلین لوگ، خدا کرے ہم ان میں سے ہوں، جو چادر عصمت کو تھام لیں گے، ان کے ہاتھوں میں اتنی پاکیزگی ہوگی، وہ ان کی دنیا میں ایسی زندگی ہوگی کہ وہ وہاں متمسک ہو سکیں گے چادر عصمت سیدہ سے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، اور میں ان کو 3-4 روایتیں ہیں، میں ساتھ ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور زیادہ روایت ہیں، اگر وقت ہوتا سب کو ملاتے ہیں تو پھر یہاں محشر یہی بپا ہو جاتی کہ جب جناب سیدہ چلیں گی، گزریں گی، دروازے پر پہنچیں گی، دروازے جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ندا آئے گی کہ جنت آپ کی مشتاق ہے، آپ جنت میں کیوں داخل نہیں ہو رہی ہیں؟ فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری، دنیا نے میری قدر کو نہیں پہچانا، میں چاہوں گی کہ میری قدر و منزلت ان دنیا کے لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے، یہ پہچان لیں، یہ میری معرفت حاصل کر لیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کی ہماری آنکھیں جھکی ہوئی تھی نا، پھر بھی معرفت نہیں ہوئی ہے۔ ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم فیقول اللہ، خطاب آئے گا، یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ، پلٹ جائیے اور جا کے دیکھیے کہ کس کس کے دل میں آپ کی یا آپ کے ذریت کی محبت ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے آئیے۔ 2 مرحلے ہیں، ایک مرحلہ وہ ہے جہاں آپ نے مرط فاطمہ کو تھاما، وہ کئی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس تمسک کے نتیجے میں چلے گئے اور اس کاروان کے ساتھ جناب سیدہ جنت میں جا رہی ہیں، رک جائیں گے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، جنہوں نے تمسک کیا وہ چلے گئے، جو دل میں محبت رکھتے تھے عمل میں ابھی کچھ کمی ہے، اس لائق نہیں ہے، میں چاہتی ہوں ان کی بھی شفاعت ہو، کہا جائے گا پلٹ کر جاؤ اور دیکھو جس جس کے دل میں تیری یا تیری ذریت کی محبت ہے اس کا ہاتھ تھام کے لے آؤ۔ اب تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ، ہم میں سے کوئی، ہم میں سے مراد جو بھی اس آواز کو سن رہا ہے، کوئی ایسا نہ ہو جو اس 2 کیٹیگری سے رہ جائے۔ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بار دیگر صلوات۔
یا جابر انہا ذالک اليوم، اس دن جناب سیدہ پلٹیں گی اور اپنے شیعوں کو اس طرح چنیں گی جس طرح پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، برے دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اچھے دانے کون ہیں، برے دانے کون ہیں؟ جن کے دل میں محبت فاطمہ ہے وہ اچھے دانے ہیں، وہ جنت میں جانے کے لائق ہیں، انہیں جناب سیدہ چن لیں گی، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے وہ ردی ہیں، وہ رہ جائیں گے۔ اب بہت بڑی جماعت ہو گئی ہے جناب سیدہ کی قیادت میں، جنت کی طرف جانے والے، وہ متمسکین ہیں، وہ محبین ہیں، وہ جن کے دلوں میں محبت ہے، جنہیں جناب سیدہ خود واپس پلٹ کر اختیار کر کے انتخاب کر کے چن کر لے گئی ہیں، وہ سب ہیں۔ خطاب آئے گا چلو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ جی اب جب جنت مل گئی ہو، جوار جناب سیدہ مل گیا ہو، کچھ اور یاد آئے گا؟ کچھ بھی یاد نہیں آئے گا۔ کوئی خیال رہے گا؟ کچھ خیال نہیں رہے گا۔ روایت میں ہے کہ پھر خدا آپ کے دلوں میں ایک خیال ڈالے گا۔ آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا، آپ کو تو سب کچھ مل گیا، آپ کو کیا خیال آنا ہے؟ خدا آپ کے دل میں خیال ڈالے گا جس کی وجہ سے آپ التفات کریں گے، یعنی جنت میں نہیں جائیں گے، رک جائیں گے، مڑ کر دیکھیں گے، پھر منادی کی ندا آئے گی، اب کیوں رکے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ جانتے ہو شفاعت جناب سیدہ کیا مقام دے گا آپ کو؟ آپ کا کیا مقام اس دن ہے؟ فَيَقُولُونَ یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم۔ ہمیں دنیا میں بہت طعنے سننے کو ملے ہیں، ہمیں بہت کچھ کہا گیا ہے، ہم آج چاہتے ہیں کہ اس اہل محشر کو ہماری قدر کا اندازہ ہو جائے۔ آپ کی یہ قدر کہاں تھی؟ یہ شفاعت جناب سیدہ سے یہ مقام ملا ہے، اور یہ مقام ہم خود اس کے ہمارے نہ وہم میں ہے نہ خیال میں، خدا آپ کے دل میں ڈالے گا کہ رک جاؤ اور یہ مطالبہ کرو۔ فَيَقُولُ اللَّهُ یا احبائی، فاطمہ کے چاہنے والوں کو خدا کا خطاب ہے، یا احبائی، اے میرے محبو، جاؤ پلٹ جاؤ، عرصات محشر میں پھیل جاؤ۔ انظروا من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو کس نے تم سے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے محبت کی ہے۔ اب درجہ اور نیچے آ گیا ہے، متمسکین جا سکتے تھے، محبین جا سکتے تھے، اس کے بعد جنہوں نے فاطمہ کے شیعوں سے محبت کی ہو۔ فاطمہ سے محبت کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور ہم تیار ہیں، خوشی سے قربانی دیں گے، لیکن جو یہ قربانی نہیں دے سکتے وہ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہوں کہ یہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے۔ روایات ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص نے جو امیر المومنین کی ولایت قائل نہیں ہے، اگر اس نے کسی مومن پر احسان کیا ہو، اس مومن کو حق شفاعت ملے گی۔ یہ روایت وہی بیان کر رہی ہے۔ آپ سے کہا جائے گا جاؤ جاؤ دیکھو کس نے فاطمہ کی محبت میں، فاطمہ سے محبت کی ہوتی تو خود آ جاتا، فاطمہ کی محبت میں تم سے محبت کی ہے اسے بھی لے آؤ۔ انظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، کیوں دیے ہیں؟ لحب فاطمہ۔ دیکھو کس نے تمہیں پہنایا ہے لحب فاطمہ۔ انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں پانی کا ایک گلاس پلایا ہے لحب فاطمہ۔ انظروا
من رد عنکم غیبۃ فی حب فاطمہ، کس نے تمہارا دفاع کیا؟ تمہیں برا بلا کہا جا رہا تھا، تمہارا صرف اس لیے دفاع کیا کہ تم محب فاطمہ ہو۔ ان سب کو لے آؤ، خذوا بیدہ، ایک ایک کا ہاتھ تھامو، ادخلوہ جنہ، انہیں جنت میں داخل کر دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فقال ابو جعفر واللہ لا يبقى في الناس الا شاک او کافر او منافق، صرف 3 رہ جائیں گے، باقی سب جنتی ہو گئے۔ 3 کون سے ہیں؟ شاک، کافر اور منافق۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے نا، کسی خوف کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے وہ محب فاطمہ نہ ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ محب فاطمہ نہ ہو۔ میں خود مشکل میں ہوں، میں نہیں بول سکتا، آپ کے ایسے ادوار گزر رہے ہیں نا، مشکل دور میں آپ نہیں بول سکتے، لیکن جو بول رہا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ چلو میں نہیں بول سک رہا، یہ بول تو رہا ہے، آپ کو اس سے تو محبت ہوتی ہے نا۔ تو مسلمان ہو، یہ مسلمان ہیں، یا خود محبین فاطمہ ہیں یا فاطمہ کو چاہنے والوں کے محب ہیں۔ سارے مسلمان، صرف شاک، منافق اور کافر رہ جائے گا، باقی سب جنت میں چلے گئے۔ اب یہ جو رہ گئے ہیں 3، امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو 3 رہ گئے ہیں یہ کہیں گے فما لنا من شافعین۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں یار بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا شفاعت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جن کی شفاعت نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوتی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، ان کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں اور بالکل صحیح کرتے ہیں۔ فما لنا من شافعین، یہاں تو ساری امت شفاعت کے ذریعے چلی گئی، ہم رہ گئے، ہمارا کوئی شفیع نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ یہ جو 3 رہ گئے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ روایت کے الفاظ ہیں فلو ان لنا کرہ فنکون من المؤمنین۔ آیت قرآن کی ہے کہ اگر ہمیں پلٹا دیا جائے، ایک دفعہ اور ہمیں دنیا دے دی جائے تو ہم بھی مومن ہو کر آئیں گے۔ تو آج ہو جاؤ یار مومن، کل قیامت کے دن اگر کو ہو گئے کہ پلٹا دیا جائے مومن ہو جاؤ، اس تو پلٹایا نہیں جائے گا، وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آئے گا۔ وہاں یہ 3 شاک، کافر اور منافق کہیں گے کہ ہمیں بھی اگر پلٹا دیا جائے ہم بھی مومن ہو کر واپس آئیں، ان 3 میں تو کم از کم ہم نہ ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں فقال ہیہات ہیہات منعوا ما طلبوا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا، انہیں کہا گیا تھا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ من آذاہا فقد آذانی، ان کو پتا تھا۔ سب پتا ہونے کے باوجود انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر دوبارہ بھی پلٹا دیے پھر بھی ایسے ہی رہیں گے، پھر بھی ٹھیک ہونے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ انتہائی آسان ہے اور انتہائی مشکل ہے جہنمی ہونا، انتہائی آسان ہے جنتی ہونا، شک نہیں کرنا۔ روایات معصومین اگر آپ تک پہنچتا ہے، آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار مت کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کسی کے پاس سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ شفاعت اگر سمجھ میں نہیں آتی سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ مقام و منزلت عصمت سمجھ میں نہیں آتی سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ جو شک کو آپ کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، شک مت کرو، آسان ہے۔ یہ روز روشن کی طرح ہے، جو جناب سیدہ کے فضائل ہیں روز روشن کی طرح ہے، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جنت محبت فاطمہ ہے،
جنت آپ کے انتظار میں ہے. آپ نے کافر الحمدللہ کوئی نہیں ہے جو ہمارا جن سے خطاب ہے، اور جو اگر ہمارا خطاب کسی کافر تک پہنچ رہا ہے تو اس کو دعوت اسلام ہے، اسے دعوت ایمان ہے. منافقین کی خاصی تعداد ہے. خدا ہمیں نفاق سے بچائے، خدا ہمیں محبین فاطمہ میں قرار دے. قیامت کے دن جب خطاب آئے ایھا المحبون لفاطمہ، ہم کاش ہمیں وہ بینائی، وہ بصیرت ہو کہ ہم مرت احداب فاطمہ کو دیکھ سکیں، چادر عصمت فاطمہ کو دیکھ سکیں. ہم ان پاک دانوں میں سے ہوں جو جناب سیدہ کے چناؤ میں آ جائیں. کم از کم ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو جناب سیدہ کے چاہنے والوں سے محبت کریں، ان کی شفاعت کے زمرے میں آ جائیں. اگر کوئی محب فاطمہ، کوئی مومن آپ سے کوئی ایسا کام کرتا ہے، آپ کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دو، اس سے پھر بھی محبت کرو. اس سے کوئی توقع نہ رکھو، جناب سیدہ سے توقع رکھو. جناب سیدہ اسے بھیجیں گی قیامت کے دن، جاؤ اس کی شفاعت کر کے لے آؤ، اس نے تمہیں میری محبت میں معاف کر دیا تھا. اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا، اور جس کا اتنا عظیم مقام تھا اس کی وجہ سے امیر المؤمنین کی عزت تھی. روایت کہتی ہے کہ جب تک فاطمہ زندہ رہی لوگ علی کی عزت کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب سیدہ نے پوچھا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ. جب تک فاطمہ تھی علی کی عزت تھی، لیکن علی کی کتنی عزت تھی. زہرا کہتی ہیں کہ میری وجہ سے جو امت کی شفاعت ہونی ہے، میری وجہ سے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی کیا عرض کروں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم علی اللہ. جناب ختیجہ آخری وقت ہے، اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا سے ایک کام ہے لیکن مجھے حیا آتی ہے، میں آپ کے بابا سے مانگ نہیں سکتی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں لٹا دیا، اب وقت آخر ہے، کفن کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہا. مجھے حیا آتی ہے میں رسول خدا سے کہوں کہ میرے پاس کفن نہیں ہے. جناب سیدہ آتی ہیں، بابا سے عرض کیا بابا ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کفن نہیں ہے. جبرائیل نازل ہوا، کہا ختیجہ نے اپنا مال ہماری راہ میں دیا ہے، ختیجہ کو کفن بھی ہم ہی دیں گے. جنت سے کفن نازل ہوا، کفن ختیجہ کو دیا گیا. رسول خدا نے فرمایا ختیجہ کچھ مجھ سے بھی مانگ لے، تو نے اپنا سب میری راہ میں دے دیا. ختیجہ نے کچھ طلب نہ کیا. جب اصرار ہوا کہا آپ سے صرف ایک مطالبہ ہے، اپنی امت سے کہہ دیجئے میری بیٹی کا خیال رکھیں، میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ کرے. جب یہ سننا تھا محمد مصطفیٰ نے سر جھکا دیا، آنسو بہنا شروع ہوئے، محاسن تر ہوا. ختیجہ پریشان ہوئی، یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا مطالبہ کیا؟
اجرکم علی اللہ، یا رسول اللہ ایسا میں نے کیا مانگا؟ رسول خدا نے اشارہ کیا، تصویر تبدیل ہوئی، خدیجہ نے دیکھا ایک بزرگ خاتون ہے، ایک مخدرہ ہے۔ کس طرح کی ہے؟ امام زمان فرماتے ہیں انہا ما زالت بعد ابیہا، سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یغشا ساعتاً بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟ اجرکم علی اللہ۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، اتنے غم پڑے میری ماں پر کہ تمام گوشت پگھل گیا، سارت کل خیال۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنا سخت ہے کسی شخص کے لیے، کسی اولاد کے لیے اپنی جوان سال ماں کو ایسے دیکھیں، ہمیشہ بیمار دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر جواب دے دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہو۔ شہزادے بھاگ بھاگ کر نانا کی قبر پر چلے جاتے، نانا آپ کی بیٹی بڑی مریض ہے، ماں بے ہوش ہو کر گر گئی ہے، نانا ماں کو شفا دیجئے، ہم سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اجرکم علی اللہ۔ اسما کہتی ہیں کہ جناب سیدہ نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر رہی ہوں، اگر میں نہ اٹھی تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اسما کہتی ہے جب میں آئی کمرے میں نے پکارا فلم تجبہا فنادت یا بنت محمد المصطفیٰ، میں نے آواز دی اے دختر محمد مصطفیٰ، جب جواب نہ آیا میں نے چادر کو پلٹا، قد فارقت الدنیا فوقعت علیہا، اسما نے اپنے آپ کو سیدہ پر گرایا، بوسے لینا شروع کیے، ابھی گریہ کر رہی تھی، دروازہ کھلا، حسنین آ رہے ہیں، اسما نے چادر رکھی، شہزادوں نے دیکھا، کہا اسما یہ ہمارے ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری ماں کیوں سو رہی ہے؟ اسما بولی امتکما لیست نائما قد فارقت الدنیا، شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جب شہزادوں نے یہ سنا، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا،
حسین نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا. کلمینی یا امی، ماں کچھ تو بولو، اگر نہ بولو حسین کا دل پھٹ جائے گا، حسن صبر نہیں کر سکے گا. ماں اپنی خاموشی توڑو. اسما نے فرمایا شہزادو جاؤ، جا کر علی کو بتاؤ، جا کر بابا کو بتاؤ، جا کر بتاؤ زہرا چلی گئی. جا کر بتاؤ جس کی وجہ سے عزت تھی وہ ہستی چلی گئی. جا کر بتاؤ وہ امانت جو رسول خدا نے دی تھی وہ امانت چلی گئی. ہنسنے نکلے، گلی میں گریا کرتے جا رہے ہیں. جس صحابی نے حسنین کا گریا سنا، ساتھ گریا کرنا شروع کیا، کہنا شروع کیا لگتا ہے آج رسول خدا کی زیارت ہوئی ہے. یوں تڑپ کر شہزادے رو رہے ہیں. جب بابا کو آتے دیکھا علی نے سوال کیا، کہا بابا ماں دنیا سے چلی گئی. فوقع علی بوجہہ، وہ خیبر شکن جسے کوئی نہ گرا سکا. زہرا کی موت کی خبر علی چہرے کے بل زمین پر گرا. بمن العزا اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام کر دی. علی نے غسل دینا شروع کیا. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو ایک دم امیر المومنین نے ایک چیخ بلند کی. چیخ کر سر دیوار پر دے مارا اور کہا اما حزنی فسرماد. اب ایسا غم ہوا ہے جو قیامت تک نہیں ختم ہوگا. ابن رسول اللہ غسل دیتے ہوئے ایسا کیا علی نے دیکھا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب غسل دینا شروع کیا پہلے تو ہاتھوں پہ تازیانوں کے نشان دیکھے. جب پہلو پر پانی ڈالا تو پہلو شکستہ تھا. علی کو خبر نہیں تھی زہرا کی ہر سانس تکلیف میں ہے. علی کو نہیں بتایا. اجرکم علی اللہ. غسل مکمل ہوا، کفن دے دیا، ایک ایک کو نام لے کر پکارا ہلمو تزودو، آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب و ام کلثوم آئیں، امام حسن تشریف لائے لیکن حسین کھڑے رہے. جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. بندے کفن کھلے، پہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا. حسین کو بلایا، حسین سینہ مادر پر آئے. زمین و آسمان میں
کوہرام بپا ہو گیا، جبرائیل نازل ہوا، امیر المومنین حسین کو سینے سے ہٹائیے۔ امیر المومنین نے پیار سے سینے زہرا سے حسین کو جدا کیا۔ ایک سینہ اور ہے، حسین کا سینہ ہے، سکینہ سینے پر ہے، اب پیار سے جدا نہیں کیا جا رہا۔ شمر آگے بڑھتا ہے، ٹھوکریں مارتا ہے، اٹھا کر سکینہ کو حسین کے سینے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔